اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم۔ آج جو گفتگو مختصر سی گفتگو ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے، میں یہ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں ناد علی کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں نے بارہا مجھ سے پوچھا کہ ناد علی کے بارے میں، تو دیکھیے اگر روایت پر گفتگو کریں گے تو اہل تشیع کے ہاں تو بہت معتبر روایت ہے۔ اگر روایت کے حوالے سے گفتگو کی جائے راوی کون ہے، اور ان کی جو کتاب حیات القلوب ہے بڑی معتبر کتاب ہے، اور ملا باقر مجلسی نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر تحریر کیا ہے۔ تو اہل تشیع کی کچھ روایت یوں ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خیبر میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، یہ روایت تو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو وہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ وہ غیب سے آواز آئی تھی۔ وہ غیب سے آواز کیا آئی تھی کہ یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے تو ان کو پہلے سے آواز آ گئی تھی کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ غیب سے جو آواز آئی تھی یہ جنگ خیبر میں تھی، یہ اہل تشیع کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اضافہ فرمایا۔ تو اضافہ جو آپ نے فرمایا تو وہ یوں تھا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور پھر آگے حضور نے یہ کہا وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ اہل تشیع کی روایت ہے، اور میرا یہ گمان ہے اور اغلب یہی ہے کہ بعد میں صوفیاء اور اہل سنت نے جو ہے نا وہ اس میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے پھر اس کو یوں بنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر بقول اہل تشیع اس کے اندر بعظمتک یا اللہ کا اضافہ کیا۔ تو بعد میں جب آئے تو بعد میں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واسطہ بھی شروع کر دیا۔ یہ ناد علی جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، تو ویسے تو روایت آپ کو مل گئی کہ کہیں گے بھئی خیبر سے شروع ہوا۔ خیر، صفوید دور حکومت جو ہے، یہ دور حکومت آج 2016 میں 515 سال پہلے تھا، 515 سال پہلے کا تھا۔ 235 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ صفوید حکومت کا دور جو ہے یہ 235 سال کا ہے۔ تو 235 سال کے اندر ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی شمشیر کے اوپر جو ہے وہ ناد علی کو لکھتے تھے، خاص طور پر تجدہ اون لک فی النوائب، یہ جو ہے نا وہ بڑے حروف کے اندر بڑا کر کے اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، نیزے کے اوپر شمشیر کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بعد آج 2016 میں 398 سال قبل خط عثمانی میں لکھا ہوا ناد علی برٹش میوزیم کے اندر بھی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، خیر ہر ایک آدمی کی اپنی تحقیق ہے، کوئی کہہ سکتا جی فلاں کتاب اتنی پرانی اس کے اندر بھی ہے۔ ناد علی جو ہے یہ جواہر خمسہ کے اندر بھی ہے۔ اب جواہر خمسہ کیا ہے؟ یہ بہت مشہور کتاب ہے، یہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا تھا، تو اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ آج 2016 میں 491 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، تو اس کتاب کے اندر بھی یہ آپ کو ناد علی جو ہے وہ ملے گا۔ ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، میں نے خود پڑھا، الانتباہ جو ہے فی سلاسل اولیاء، یہ کتاب یہ شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ یہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر فرقہ وارائیت پھیلائی اور ایک دوسرے کو لڑا دیا، ان کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی۔ انہوں نے تقویۃ الایمان یہ کتاب لکھی، سب سے پہلے فرقہ وارائیت انہوں نے پھیلائی۔ تو وہ کتاب جب انہوں نے لکھی تو یہ ان کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ، انہوں نے یہ فرماتے ہیں الانتباہ فی سلاسل اولیاء کے اندر، اگر آپ یہ فارسی کی ہے اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔ آخر میں جب شتاریہ سلسلے پہ جائیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حج کے سفر کے بعد، یعنی حج کرنے کے بعد، تو اس وقت راؤٹ جو ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں لاہور آیا۔ لاہور جب آیا تو وہاں شتاریہ سلسلہ کے جو پیر تھے شیخ محمد سعید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس پہنچا، ان سے میں نے ملاقات کی۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے میں نے ملاقات کی، میں نے ان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے مجھے جواہر خمسہ
اور دعائے سیفی کی جو ہے وہ مجھے اجازت دی۔ اب جواہر خمسہ کے جتنے وظائف ہیں ان کی اجازت دی، اس کے اندر ناد علی جو ہے وہ موجود ہے، اور آج اصلی جواہر خمسہ آپ نکالیں گے تو آپ کو اس کے اندر نظر آ جائے گا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد۔ ویسے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی عیننی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو گفتگو کرتے رہیں گے روایت صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میں ناد علی پہ جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ناد علی کے اندر جو مفہوم ہے کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ تو ناد علی کے اندر جو مفہوم ہے جس کو صوفیاء نے اپنا لیا ہے، وہ مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں۔ تو جب حدیث مبارکہ سے مفہوم ثابت ہو جاتا ہے، اس کا مجموعہ ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر چیز کا اس کی انگریڈینٹس جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں، اس کے اجزاء ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد مجموعہ جو ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ناد علی میں ہے کیا؟ ناد علی میں مدد ہے، مدد مانگنا ہے۔ تو مدد مانگنا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو فرشتے ہیں اور جو اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو صحابی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب حضرت علی کا مقام سمجھ لیں تو پھر ناد علی کی سمجھ آ جائے گی۔ اب میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور سب لوگوں سے گزارش کروں گا آپ اس حدیث کو یاد کر لیں، یہ آپ کے عقیدے کو بڑی مضبوط کرے گی۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے طبرانی نے اسے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، صفحہ 117 ہے اور جلد 18ویں پہ، کنز العمال میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی چیز گم ہو جائے، واراد عونا، اس کو مدد کی ضرورت ہے، وہو بارض لیس بها انیس، وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں اس کو کوئی مددگار نہیں ہے، انیس نہیں ہے، تو فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فإن للہ عبادا لا یراہم، تو وہ وہاں پکارے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو وہاں اللہ کے ایسے بندے ہوں گے کہ یہ ان کو نہیں دیکھ سکتا، ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کو راوی روایت کرنے والے کون ہیں؟ جن کا عقیدہ نہیں تھا ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس کے راوی پہ گفتگو کر کے اور بغض کا ثبوت دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہ راوی طبقہ ثالثہ کا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے راوی جانتے ہو کون ہیں اس حدیث کے؟ اس حدیث کے راوی حضرت عتبہ بن غزوان بن جابر مزنی بدری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ طبقہ ثالثہ کے نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کو روایت کیا کہ آپ طبقہ ثالثہ کا کہہ کر ان کو دور کر دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ لوگ حدیث کی، قرآن کی، اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے، وہ صرف اپنے فرقے کی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی سالڈ چیز آ گئی ہے جو ان کے فرقے کا رد کر رہی ہے تو وہ اسی وقت اس کے اندر خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ملے تو خود پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی یاد رہے۔ یہ حدیث مجموع الزوائد جلد 10ویں صفحہ 132، معجم الکبیر جلد 10ویں صفحہ 267، کنز العمال صفحہ 705 جلد 6 اور جامع صغیر جلد 1 صفحہ 37 کے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفلتت دابۃ احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا علیہ۔ کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے تو کیا ہوا کہ اس کا جانور بھٹک گیا، جانور اس کے قبضے میں نہیں آ رہا، تو اب وہ کیا کہے؟ آواز دے، یا عباد اللہ ہے، اے اللہ کے بندو احبسو، روک لو، اے اللہ کے بندو روک لو، اے اللہ کے بندو روک لو۔ 3 مرتبہ وہ بلا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کے بندے ہیں وہاں زمین پر حاضر کہ جو اس سواری کو روک لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ کوئی آدمی لیکسس میں، کیمری میں، ٹیوٹا میں کسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ گاڑی بے قابو ہو گئی مجھ سے، اب وہ جانور پر بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بے قابو ہو گئی ہے، تو اسی وقت پھر وہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلائے، یا عباد اللہ، یا عباد اللہ احبسوا علیہ، یا عباد اللہ، 3 مرتبہ بلائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے، میرا اتنا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے بندے جو ہے وہ بھیج دے گا۔
تو یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو پیش کر دی. کسی کی سواری بے قابو ہو جاتی ہے, جانور بے قابو ہو جاتا ہے, تو حضور فرما رہے ہیں کہ یا عباد اللہ احبسوا علیہ, بلائے اللہ کے بندوں کو, ایک اسے روکو, اللہ کے بندوں اسے روک لو, اللہ کے بندوں اسے روک لو. اور پہلی حدیث جو میں نے پیش کی ہے وہاں یا عباد اللہ فعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یا شیخ سید عبد القادر گیلانی شیعہ للہ صوفیہ کرام کیوں پڑھتے تھے؟ تو صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں ان کا حدیث پر عمل ہوتا ہے. اب آگے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یا شیخ سید عبد القادر گیلانی شیعہ للہ کہنا شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. یا عباد اللہ, اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا عباد اللہ فعینونی, یا عباد اللہ یحبسوا علیہ, حضور بتا رہے. اور پھر وہ جو ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم 2 نفل پڑھو, وضو کرو 2 نفل پڑھو, پھر یہ دعا مانگنا اللہم انی اسألک واتوجہ علیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی, وہاں بھی یا محمد. اور وہ حدیث صحیح حدیث ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تم کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہو تو کیا پکارنا شرک ہے؟ اگر پکارنا شرک ہے تو پھر زندہ کو پکارو, قریب کو پکارو, دور کو پکارو, ہر ایک شرک ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی کو پکارتا نہ ہو, پکارتا وہ ضرور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف پکارنا شرک ہے یا کسی کو معبود ماننا شرک ہے. اگر پکارنا شرک ہے تو دنیا میں کوئی نہ بچا. ہر آدمی مسلمان, ٹاپ کا مسلمان بھی ہو تو قرآن تو پڑھے گا نا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئیوں کو پکارا, مسلمانوں کو پکارا یا عبادی الذین آمنوا, اور کافروں کو پکارا قل یا ایھا الکافرون. تو یا پکارا تو سب کو. تو پتہ یہ چلا کہ پکارنا شرک نہیں ہے, کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے. وہ چاہے پکارو یا نہ پکارو, وہ قریب ہو یا دور ہو, زندہ ہو یا مردہ ہو, جب تم نے کسی کو معبود سمجھ لیا تو وہ جو ہے وہ شرک ہوتا ہے. تو یہ جتنے اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے بندے معبود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ خود ان کو طاقت دے رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو طاقت دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ تو یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جب کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہو, کسی ملک کا وزیر ہو, اگر وہ اپنی پولیس بنائے, فوج بنائے, اور وہ فوج اور پولیس اس کو بھیجے کہ جاؤ اس کی جا کے ہیلپ کرو, اور وہ کہے کہ میں پولیس کو نہیں مانتا, میں فوج کو نہیں مانتا, میں ان کو مار دوں گا, تو میں صرف بادشاہ کو اور وزیر اعظم کو مانتا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں, آپ نے ان کو معبود نہیں سمجھنا. باقی آپ یہ کہیں کہ جی ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے, تو پھر کیا آپ فرشتوں کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو فرشتوں کی طاقت کو تسلیم کرتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کیا ان کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ یعنی کہ کامن سینس ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ ناد علی کے اندر جو پکار ہے وہ پکار حدیث سے ثابت ہے. اب یہ ہو گیا کہ کسی سے مانگنا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. اب اس کے لیے حدیث پھر سن لیجیے. تو صوفیہ کرام سے بڑھ کر کوئی حدیث پر عمل نہیں کرتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان, میرے امتیوں سے مدد مانگو. اب میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث کنز العمال صفحہ 1680 کے اوپر ہے. اطلب الحوائج, اپنی حوائج کو, حاجات کو طلب کرو, الی ذوی الرحمہ من امتی, میرے رحم دل امتیوں سے طلب کرو. اب بتاؤ حضرت علی رحم دل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اطلب المعروف من رحماء امتی تعیش فی اکنافہم. یہ حضرت علی سے روایت ہے, حضور نے فرمایا میرے رحم دل امتیوں سے بھلائی مانگو, ان کی پناہ میں چین پاؤ گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ, بھلائی طلب کرو, خیر طلب کرو اس سے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میزان الاعتدال کے اندر یہ فرمان ہے, حضور نے فرمایا اطلب الحاجات عند حسان الوجوہ. اور ایک حدیث مبارکہ ابو ربیع سے, یہ حدیث مبارکہ حلیۃ الاولیاء جلد 8ویں صفحہ 297 پر ہے, کنز العمال جلد 6 صفحہ 85 کے اوپر ہے. اطلب العیاد عند فقراء المسلمین فإن لهم دولة یوم القیامہ. نعمتیں طلب کرو فقیر مسلمان سے, کیوں؟ یہ ان کی دولت ہے قیامت کے دن. اب مانگنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتلا دیا. تو اگر کسی اور سے مانگنا حرام ہے,
مدد طلب کرنا، حاجات طلب کرنا، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے طلب کرنا، یہ کسی حرام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو معبود ماننا شرک تھا، کسی کو پکارنا شرک نہیں تھا، کسی سے مدد لینا شرک نہیں تھا، کسی کو معبود ماننا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ماننا جو ہے، وہ یہ شرک ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ مشابہت کو اصل چیز جو ہے، مماثلت کو، مشابہت کو، مماثلت تو خیر کیا ہوگی، مشابہت کو اصل چیز جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اب یہ تمام احادیث کو آپ پڑھیں، بار بار سنیں، سننے کے بعد پھر آپ بتلائیے کہ حضرت علی تو اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، نقباء، ابدال، اقطاب، اغواس تمام کے سردار ہیں۔ تو جب ان بندوں سے، اب ان بندوں میں کچھ نے کہا فرشتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں، یہ بات آپ سمجھیے گا، فرشتے جو ہیں یہ کبھی ولی سے افضل نہیں ہو سکتے، ولی ان سے افضل ہے۔ تو صحابہ کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور پھر صحابہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو باب العلم قرار دیا گیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دمشق کے اندر حضرت امام عامر شابی فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کوئی حاجت میرے پاس لے کر آئے اور اللہ میرے ذریعے اس کی حاجت کو پورا کر دے، غور سے سنیے گا اسے، کہ کوئی میرے پاس حاجت لے کر آئے اور اللہ میرے ذریعے سے اس کی حاجت کو پورا کر دے، تو کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ اگر ساری زمین سونے سے بھر کے مجھے دے دی جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اب ناد علی کی سمجھ آ گئی؟ تو ناد علی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ قرآن، حدیث ان کے الٹ نہیں ہے۔ باقی اب روایت کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے صرف گفتگو کی ہے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کا ڈالا، اور چاہنے والوں نے بعد میں وَبِ نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل میں جو روایت چلی آ رہی وَبِوِلَایَتِکَ یا علی یا علی یا علی۔ تو میں یہ ویسے تو ناد علی کبیر بھی ہے، صغیر بھی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی کبھی پڑھو تو یوں پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ وبنبوتک یا محمد یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی اعیننی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو یا عباد اللہ کے برابر میں یا علی آ گئے۔ اللہ مدد کرتا ہے، حضور پاک بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اور ان سب اللہ کے بندوں میں سے افضل ولی کامل ہوتا ہے، اور ولی کامل سارے اولیاء ملائیں جس بھی کیٹیگری کے ہیں ان سب سے افضل صحابی ہوتا ہے، اور صحابیوں میں مولا علی شیر خدا کا وہ مقام ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ سارے صحابہ کرام نے مولا علی کو اپنا مولا کہا ہے۔ تو اسی لیے یہ کچھ مختصر سی